میں نے کافی دن پہلے کہا تھا ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی بھی فارمولا طے نہیں ہو سکا. بیسک سیٹ ہی یہ بلدیہ والی تھی جہاں مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ اس کا ووٹ بینک ہے, جہاں 2018 میں شہباز شریف نے لڑا, پھر مفتاح اسماعیل نے لڑا. وہ دونوں دفعہ سیٹیں نہیں جیتی جا سکی, لیکن دونوں بار انہوں نے ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اب مصطفیٰ کمال صاحب نے وہاں ضمنی انتخاب لڑا تھا, لیکن ان کے مفتاح اسماعیل سے کم ووٹ تھے. مفتاح اسماعیل کے جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے ان کے زیادہ ووٹ تھے. لیکن اب ایم کیو ایم یہ سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, مسلم لیگ نون بھی یہ سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے لگتا ہے شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال کا آپس میں زبردست مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی ہوگا, اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا شہباز شریف جیتتے ہیں یا مصطفیٰ کمال جیتتے ہیں. لیکن یہ ایک ٹف مقابلہ ہوگا, اور ملک میں جو جن انتخابی حلقوں کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جائے گا ان میں 242 بھی ہوگا. یہ مصطفیٰ کمال کے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ ہوگا. ان کی سیاسی زندگی کی بقا جو ہے اب اس انتخاب پر آ گئی ہے. اگر وہ شہباز شریف سے ہار جاتے ہیں تو ان کے لیے سیاسی زندگی, سیاسی سفر مشکل ہو جائے گا. وہ پہلے بھی وہاں سے ہارے ہیں, اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ بہت بڑے ہیرو بن کر نکلیں گے. شہباز شریف کے لیے یہ حلقہ کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ لاہور سے جیت جائیں گے, قصور سے جیت جائیں گے. اگر وہ کراچی سے نہیں بھی جیتے تو ان کے لیے کوئی اتنا بڑا سیاسی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا جوا نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ کمال کے لیے یہ زندگی کا بہت بڑا جوا ہے. انہیں یا اب شہباز شریف کو ہرانا ہے یا ان کی سیاست ایم کیو ایم میں بہت کمزور ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے مزمل صاحب, یہ تو آپ نے اندر کی خبر بتا دی. ایک اور بڑی اندر کی خبر ہے آپ کے پاس فیصل صالح حیات کے حوالے سے, جو انہوں نے مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے, اور کاغذات نامزدگی جمع ہونے کی ڈیٹ بھی گزر گئی ہے, اور اس کے 2 دن بعد انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. مزمل صاحب, اندر کی کیا خبر ہے؟ آخر اس ٹائم پہ ہی انہوں نے کیوں اور کس کے کہنے پہ مسلم لیگ نون جوائن کیے؟ دیکھیں, جھانگ میں مسلم لیگ نون بہت کمزور تھی. شیخ وقاص اکرم وہاں سے جا چکے تھے, آفتاب حسین گروپ بھی مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکا تھا, اور ان کے پاس جھانگ میں اب کوئی مضبوط دھڑا اپنے ساتھ نہیں تھا. فیصل صالح یاد پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن پیپلز پارٹی بھی انہیں کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہی تھی. جتنی دفعہ زرداری اور وہ لاہور آئے ہیں, پنجاب آئے ہیں, فیصل صالح یاد کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہے تھے. ان کو بیک بینچز پہ ہی بٹھایا ہوا تھا. فیصل صالح یاد اور آصف زرداری صاحب کی پرانی آپس میں رقابت بھی ہے, اور زرداری صاحب انہیں پسند بھی نہیں کرتے ہیں, لیکن بلاول بھی ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکے. وہ کارنر تھے پیپلز پارٹی میں, ان کو مسلم لیگ نون نے آفر کی. ان کے لیے مسلم لیگ نون کی آفر زیادہ پرکشش آفر تھی. انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی جھانگ میں کچھ نہیں تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا دھچکا ملا ہے, ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, ہمارے پاس وہ وہ کہہ متبادل رہے ہیں ہمارے امیدوار ساتھ نہیں تو ہے. دھوکا ہوا ہے, اینڈ ٹائم پہ دھوکا ہوا ہے. ان کے پاس جیسے باقی ساری سیٹوں پہ سارے امیدوار موجود ہیں, اور یہی 2 سیٹیں جو فیصل صالح ہاتھ والی ہیں یہ خالی رہ گئی ہیں. بھائی آپ کے پاس تو 2/3 پنجاب میں امیدوار ہی نہیں ہے, خالی سیٹیں پڑی ہیں, تو اگر فیصل صالح ہاتھ بھی چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ فیصل صالح ہاتھ کو سیٹ جیت کر انہیں تحفہ دے دیں گے, لیکن فیصل صالح ہاتھ نے زرداری کو تحفہ دینے سے بہتر سمجھا ہے کہ وہ جو ہے مسلم لیگ نون کو تحفہ دیتے ہیں. فیصل صالح ہاتھ وہاں کے ایک مضبوط امیدوار ہیں, جیتتے بھی رہے ہیں, ہارتے بھی رہے ہیں. اب مسلم لیگ نون میں آ کر ان کے بھی جیت کے امکانات بڑھ گئے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی وہاں سے سیٹ نکالنا آسان ہو جائے گی. وہ ایم این اے بھی لڑ رہے ہیں اور ایم پی اے بھی لڑ رہے ہیں, دیکھتے ہیں آگے ان کی سیاست کدھر جاتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً یہ ایک دھچکا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے فیصل صالح ہاتھ کو کارنر بھی لگایا ہوا تھا, انہیں کوئی مرکزی رول بھی تو وہ نہیں دے رہے تھے, لہٰذا وہ گھر چپ کر کے بیٹھے تھے. تو اب وہاں سے ان کے لیے یہ آفر ان کو مسلم لیگ نون نے دی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون جھنگ میں بہت کمزور تھی. ان کے سیاسی دھڑے جو تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے 2018 میں. 2018 میں تو مسلم لیگ نون کے پاس جھنگ میں امیدوار ہی نہیں تھے, اور فیصل صالح یاد کے آنے سے ان کا جھنگ کافی حد تک بیلنس ہو گیا. مسلم لیگ نون کو تو فیصل صالح حیات کے آنے سے بہت فائدہ ہوگا, مگر بلاول بھٹو نے آج گڑی ہدا بخش میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں پنجاب کی سیاست سے باہر رکھنے کے لیے سازش کی گئی, اور میں نے آصف علی زرداری صاحب سے کہا کہ مجھے جو سب سے مشکل حلقہ ہے لاہور کا مجھے وہ دیں, اور وہاں سے میں انتخاب لڑوں گا. انہوں نے 127 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں, لیکن آج اس پہ اعتراض لگا دیا گیا. مزمل صاحب,
नहीं, वो इतराज तो दूर हो जाएगा। बहरहाल बिलावल के इंतखाब लड़ने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ना बिलावल पे कोई केस है, ना बिलावल 9 मई में मुलव्वस है। बिलावल वहां से लड़ने, वहां से पहले असलम गिल ने काफी अच्छे वोट लिए थे, लेकिन तब पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था। अब बिलावल क्या पीटीआई का वोट बैंक हासिल कर सकते हैं या नहीं हासिल कर सकते, ये अच्छा मार्का होगा। बिलावल को लाहौर से लड़ना चाहिए। उन्हें पंजाब से आउट करने में किसी का कोई कमाल नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसीज का कमाल है। वो भी सिंध से बाहर नहीं देखते हैं। उनकी सारी जो सियासत है वो सिंध के इर्द गिर्द घूमती है। पंजाब को तो उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में लोड शेडिंग से लेके हर जगह जो है विक्टिमाइज ही किया है। अगर आप छोटे सूबों की सियासत करेंगे और हर वक्त छोटे सूबों की बात करते रहेंगे तो पंजाब को नजरअंदाज करेंगे, तो फिर पंजाब से वोट तो ना मांगे। पंजाब से वोट मांगने हैं तो पंजाब की सियासत करनी होगी। सिंध की सियासत करके तो आप पंजाब के वोट नहीं मांग सकते, बलूचिस्तान की सियासत करके तो आप पंजाब के वोट नहीं मांग सकते। पंजाब से वोट लेने हैं तो पंजाब की सियासत करनी होगी, पंजाब की बात करनी होगी, पंजाब के लोगों की बात करनी होगी। सिंध और फिर कह रहा हूँ, सिंध और बलूचिस्तान के लोगों की बात करके आप पंजाब से वोट नहीं ले सकते। जिस तरह पंजाब की बात करके आप सिंध से वोट नहीं ले सकते, पंजाब की बात करके आप बलूचिस्तान में की वोट नहीं ले सकते। 18वीं तरमीम के बाद अगर सूबाई खुद मुख्तारी हुई है तो सूबों में लोगों ने वोट भी अपनी मर्जी से देने शुरू कर दी। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक सिंध की बात करके पीपल्स पार्टी पंजाब से वोट नहीं ले सकती और पंजाब की वोट लेने के लिए खास तौर पे पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत करना पड़ेगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।